اگر حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس جلد ایٹم بم ہوتا۔ ایران کے حملوں سے پہلے ہم نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس۔ کہا جب پاگل ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتے ہیں تو بہت برا ہوتا ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس۔ ایران میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ دعویٰ کیا ہر وہ شخص جو ایران کی قیادت کرنا چاہتا تھا مارا جا چکا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے جنگ کے بعد امریکہ کے کردار پر غور۔ فی الحال ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی بریفنگ۔ ایران کے شہر قم میں امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق میزائلوں سے قم کے نواحی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبے کردستان کے شہر مریوان میں امریکی اور اسرائیلی حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر سے دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود اسپین ڈٹ گیا۔ ایران کے خلاف حملوں کے لیے فوجی اڈے دینے پر رضامندی کا امریکی دعویٰ مسترد۔ اسپینش وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ایران پر حملے غیر قانونی قرار دینے اور اڈوں کے استعمال پر موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے کئی شہروں پر مزید حملے۔ شمالی تہران، یزد اور مغربی تبریز میں دھماکوں کی آوازیں۔ تہران کے قریب لڑکیوں کے ایک اور اسکول پر بھی میزائل باری۔ جنگ کے 5ویں روز شہادتیں 1045 ہو گئیں۔ بحر ہند میں امریکی آبدوز کے حملے میں ایران کا بحری جہاز ڈوب گیا۔ ایرانی نیوی کے 87 اہلکار جاں بحق۔ سری لنکا کی نیوی نے 32 ایرانی اہلکاروں کو بچا لیا۔ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی میں امریکی ڈسٹرائر پر میزائل داغ دیے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکی فوجی مفادات پر حملوں کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خطے میں امریکی مفادات پر درجنوں میزائل اور ڈرونز داغے گئے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف ہائپر سونک میزائل الفتح 2 سے جوابی حملوں کا فیصلہ کر لیا۔ ملٹری واچ میگزین کے مطابق ایران جنگ کے دوران چند الفتح 2 میزائل چلا کر تجربہ کر چکا ہے۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام عملاً ایرانی ساختہ الفتح 2 میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ الفتح 2 نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا ایران سے بھرپور یکجہتی کے اظہار کا پیغام۔ ایران پر حملے دنیا کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ مرجدہ تقلید اعلیٰ کا انتباہ۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ لبنان پر حملے سوچا سمجھا منصوبہ کرا۔ اسرائیل کو ایران امریکہ خفیہ مذاکرات کی بو آنے لگی۔ کیا ایران سے کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے جواب مانگ لیا۔ خطے میں امن و استحکام مشترکہ کوششوں سے ممکن۔ ہمسائے ممالک دوست ہیں۔ امریکی اور صہیونی جارحیت نے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر کا پیغام۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف ایران کے نشانے پر۔ قطر میں امریکی ریڈار پر نیا حملہ۔ کویت میں امریکی بیس پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن اور دبئی میں امریکی قونصل خانوں پر بھی ڈرون حملے۔ قطر میں مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے العدید پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ ایران کا جنگ کے دوران 680 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے ہلاک 4 فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ ایران نے کم لاگت خودکش ڈرونز کا استعمال بڑھا دیا۔ نیوی کے خودکش ڈرون جنگ میں اہم ہتھیار بن گئے۔ خلیج فارس میں کئی امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلامی انقلابی گارڈز نے تفصیلات جاری کر دیں۔ ایران ہر مہینے 1000 سے زائد ڈرونز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں انکشاف۔
امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں ایران میں اسکول نشانہ مناب میں 180 معصوموں کی جان لینے کے بعد اسرائیل نے تہران کے ایک اور اسکول پر میزائل گرا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خوش قسمتی سے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کے ایک اور حملے میں ایرانی آذربائیجان غربی میں بلڈ بینک بھی تباہ۔ جنگ کے بعد ایران اور قطر کا پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کا قطری وزیر اعظم کو ٹیلی فون۔ عباس عراقچی نے بتا دیا حملے قطر پر نہیں امریکی مفادات پر کیے جا رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم کا جارحیت کے خلاف حق دفاع استعمال کرنے کا پیغام۔ دوست ممالک کی خود مختاری کا احترام، مگر امریکی اور اسرائیلی جارحیت نے دفاعی اقدام کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر کا ہمسائے ممالک کے نام پیغام۔ خطے میں امن و استحکام خطے کے ممالک کی مشترکہ کوششوں سے ممکن قرار۔ آیت اللہ سیستانی کا ایران سے بھرپور یکجہتی کے اظہار کا پیغام۔ دنیا بھر کے آزاد انسان امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کریں۔ ایران پر حملے دنیا کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ کشیدگی خطے کے عوام اور ممالک کے مفادات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا انتباہ۔ خلیجی ممالک میں امریکہ کی طرف سے دھوکہ دینے کا احساس بڑھنے لگا۔ امریکہ ایران کے حملوں سے صرف اسرائیل کو تحفظ دینے میں مصروف۔ صہیونی ریاست ترکیہ کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قطری پروفیسر کا تجزیہ۔ خامنہئی کی شہادت کی بھاری قیمت وصول کی جائے گی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا ٹرمپ کو انتباہ۔ امریکی صدر نے اپنے عوام کو غیر منصفانہ جنگ میں دھکیلا۔ اب بھی امریکہ سب سے پہلے ہے یا اسرائیل؟ علی لاریجانی کا سوال۔ مقبوضہ کشمیر میں آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے خلاف احتجاج۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ شرکا کے جارحیت کے خلاف نعرے۔ لبنان میں حزب اللہ بھی صہیونی فوج کے خلاف برسر پیکار۔ ایک ٹینک تباہ کر دیا، 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کا اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر، نیول بیس اور ایک ایئر بیس پر بھی حملوں کا دعویٰ۔ راکٹ اور ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیل کو ایران امریکہ خفیہ مذاکرات کی بو آنے لگی۔ کیا ایران سے کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے جواب مانگ لیا۔ CIA کو جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس اور CIA کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے امریکی اخبار کی رپورٹ جنگ کا نفسیاتی حربہ قرار دے دیا۔ امریکہ کا صدر ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا ایرانی عہدیدار ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائل حملوں میں 86 اور ڈرون حملوں میں 73% کمی آ گئی۔ آپریشن میں اب تک 2000 ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کی پینٹاگون میں بریفنگ۔ یورپی اتحادیوں کے 2 جنگی بحری جہاز قبرص پہنچ گئے۔ یونانی فری گیٹ سے کیمون اور پسارا برطانوی فوجی اڈے کے قریب تعینات۔ پسارا جہاز میں حوثیوں کے خلاف استعمال کیا گیا ڈرون شکن نظام بھی نصب۔ برطانوی ایئر بیس پر حملے کے بعد یونان نے F-16 طیارے بھی قبرص پہنچا دیے۔ فرانس بھی اینٹی ڈرون سسٹم اور اینٹی میزائل سسٹم قبرص بھیجے گا۔ لیبیا کے قریب سمندر میں روسی گیس ٹینکر دھماکے کے بعد ڈوب گیا۔ یوکرین کے بحری ڈرون نے گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ حملے سے دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ روسی وزارت ٹرانسپورٹ نے یوکرین کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول۔ افغان طالبان کے دہشت گردوں کی حمایت ترک کرنے تک امن ممکن نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ۔ مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں اور افسران سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔
پاکستان کے افغان رجیم کے خلاف جوابی حملے جاری، افغانستان کے بگرام ایئر بیس کا ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ، بگرام ایئر بیس پر کارروائی کی سیٹلائٹ فوٹیج جاری، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی کامیاب کارروائی کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا بند کمرہ اجلاس، شرکاء کو پاکستان افغانستان صورتحال، ایران، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تفصیلی بریفنگ، شرکاء کا موجودہ حالات میں ملی اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی بند کمرہ بریفنگ میں شرکت، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس شریک نہیں ہوئے، وزیر اعظم آفس سے اعلامیہ جاری۔ پاکستان اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار وہ ادا کر رہا ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، ہم اس جنگ کا نہ حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے بھائی کی حیثیت سے اس علاقے میں امن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا، پاکستان اپنا وزن کسی کے پلڑے میں نہیں ڈالے گا، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کشیدگی میں کمی اور خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ ہم ان کے ساتھ اس طرح کی بیٹھتے رہیں گے، اگر ہمیں ویلیو بھی نہیں کرتے، ہمارے وائس کو ویلیو نہیں کرتے، ہمارے بیٹھنے کو ویلیو نہیں کرتے، ہماری پارلیمان میں ایگزسٹنس کو ویلیو بھی نہیں کرتے، باوجود اس کی کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ اسٹرینجر ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، ان کے ڈاکٹر ان سے ملنے نہیں دے رہے، ان کی فیملی ممبر ان سے ملنے نہیں دیا گیا، ان کی ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی سیاسی اہمیت تسلیم نہیں کی جاتی، پارلیمان میں موجودگی تسلیم نہیں کی جاتی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک کی اجازت نہیں، حکومت نے قومی سلامتی پر اصولی موقف اپنایا ہے تو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی جائے، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، صرف فوٹو سیشن کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار۔ ملک بھر میں اگلے جمعے کو یوم وحدت منانے کا اعلان، پاکستان کی سلامتی اور تحفظ ہر چیز پر مقدم ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، علامہ طاہر اشرفی کا قومی امن کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ملک میں پرتشدد مظاہروں سے گریز کا مشورہ۔ نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ کو ہرا کر ورلڈ کپ T20 کے فائنل میں پہنچ گیا، 169 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں ہی پورا، فن ایلن نے ورلڈ کپ کی تیز ترین 33 گیندوں پر سینچری بنا دی، اننگز میں 8 بلند و بالا چھکے شامل، دوسرا سیمی فائنل آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے موقع، سابق کپتان بابر اعظم اور سائم ایوب ڈراپ، شاہین شاہ افریدی کپتان، ابرار احمد، حارث رؤوف، محمد رضوان، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آقا ٹیم کا حصہ، نوجوان کھلاڑی عبدالصمد، فیصل اکرم، حسین طلعت، معاذ صداقت، وسیم جونیئر، محمد غازی غوری اور سعد مسعود قومی ٹیم میں شامل۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے بعد بابر اعظم نیشنل T20 کپ اسکواڈ سے بھی باہر، 10 ریجنل ٹیموں کے اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ون ڈے کپتان شاہین شاہ اور T20 کپتان سلمان علی آقا سے ملاقات، ورلڈ کپ میں کارکردگی اور آئندہ میچز پر تبادلہ خیال، سلمان علی آقا نے ورلڈ کپ میں کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے تیسرے راؤنڈ میں پاکستان نے آسٹریا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا، ابو بکر محمود نے 2، افراز اور سفیان نے 1-1 گول اسکور کیا، ناقابل شکست پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں پہلے ہی جگہ بنا چکی۔ اور امریکی تھرلر فلم ڈسکلوزر ڈے کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔